بغداد بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ یا غوث، بغداد بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ یا غوث، یا غوث بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ یا غوث، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ یا غوث، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ یا غوث، دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ، من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يأتي نذيرك في نذرنا، لم يأتي نذيرك في نذرنا، مثلنا شد پیدا جانا. بغداد بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ یا غوث، بغداد بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ یا غوث، یا غوث بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ یا غوث، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ یا غوث، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ یا غوث، دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ، دنیا بغداد بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ یا غوث، بغداد بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ یا غوث، یا غوث. محفل پہ یہ زینت محفل جو کہ جامع مسجد خاصیہ ٹرسٹ کی جانب سے آج یہ استقبالیہ بسلسلہ سفر عراق سے لوٹنے والے عاشقان رسول کے لیے رکھا گیا ہے. اس میں ہمارے مسجد کے چیئرمین حاجی اسلام الدین لودھی صاحب، ان کے صاحبزادے فضل محمد خرم لودھی صاحب، جنرل سیکرٹری محمد ندیم خان صاحب، بالخصوص ہمارے سید آصف علی قادری صاحب، ان کی خصوصی دلچسپی کے باعث یہ پورا ایک یہ گلشن سجا اور یہاں اجتماعی طور پر انشاءاللہ الکریم ہم مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم مدنی صاحب دامت بیوزم سے سنیں گے کہ انشاءاللہ الکریم یہ سفر کا سلسلہ کیسا رہا. اور بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام قاری نیاز احمد نشمتی صاحب دامت بیوزم کا کہ آپ بھی وقت نکال کر قیمتی وقت سے وقت نکال کر اس خوبصورت سی محفل میں تشریف لائے، کیونکہ لمبا تھوڑا پروگرام نہیں ہے تو بلا تاخیر میں امام صاحب کی جانب بڑھتا ہوں اور امام صاحب سے کچھ تاثرات پہلے لیتے ہیں کہ اس سفر وقت آپ کو کیسا پایا. تو 11ویں کی دفعہ نجف اشرف بھی دکھا دیا، کربلا والا نجف اشرف بھی دکھایا، کربلا میں ابو معلہ بھی دکھا دی، ورنہ کہاں ہم اور کہاں یہ آستان، کہاں ہماری اوقات اور کہاں یہ شہنشاہوں کے دربار.
الحمدللہ زندگی کا یہ میرا پہلا سفر تھا جو وطن عزیز سے باہر تھا، پاکستان سے باہر تھا. ویسے تو بچپن سے سفر کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر تو یہ پہلا سفر تھا اور عجیب کیفیت تھی. اس سفر کے معاملات سے بھی ناآشنا سا تھا. الحمدللہ سب سے پہلے میں شیڈول کا اعلان ہوا، بتایا گیا کہ ہم نجف اشرف حاضری دیں گے، مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے آپ کے مہمان بنے کے لیے. تو ایک عجیب سی کیفیت اور پھر ان کا کرم دیکھیے کہ الحمدللہ اتنا قریب کہ اگر ہم اپنے ہوٹل سے نکلتے تھے تو شاید 5 منٹ تو مشکل پیدا چلتے ہوں گے، حضرت مولا کائنات حرم میں داخل ہو جاتے تھے. وہاں کی جو کیفیت تھی اس کو بیان کرنا میرے خیال میں ایسا ہوگا یا میں اپنے آپ کو پیر ڈکلیئر کرنے کی کوشش کروں کہ وہاں میری یہ کیفیت بن گئی، میری یہ حالت ہوئی یا میرا یہ ذوق بنا. باہر تو انسان کی ذاتی کیفیت ہوتی ہے اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. اور یہاں پر میں نے پہلے بھی بار اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اب اللہ کے سامنے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلی حاضری مولا کائنات کی بارگاہ میں کی. یہاں سے لے کر حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کی بارگاہ تک اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے لے کر پھر کربلا اللہ تک جتنی بھی ہماری حاضریاں ہوئی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی مقام پر مجھ سے میری مسجد کو فراموش کروایا کہ میں اپنی مسجد کو بھول گیا ہوں، نہ اپنی مسجد کی انتظامیہ کو، نہ اپنے محلے کو، اور نہ ہی مسجد کے جتنے خدمت گزار ہیں ہمارے قاری دین صاحب ہو گئے، عمران بھائی ہو گئے، خاطر میں ہمارے قاسم میں وہ ہو گئے، اس کے علاوہ جو بھی خدمت کرتے رہتے ہیں. تو شاید ایک دعا کی میں نے سمجھ دعا کی شاید ایک ویڈیو ہمارے عمران نے مجھے بڑا فورس کر رہے تھے. پہلے تو میں نے معذرت دی ان کو کہ یار یہ سلسلہ جو ہے ایسی جگہوں پہ مجھے سمجھ نہیں آتا. تو انہوں نے پھر راستہ ایسا موڑ کے سامنے لائے کہ آپ کی وجہ سے بچوں کو زیادہ مل جائے گی، آپ کی وجہ سے کتنے لوگ مستفید ہو جائیں گے. اس نیک ارادے سے پھر میں نے ویڈیو بنانا شروع کی. تو الحمدللہ اپنے سرپرست اعلیٰ سے لے کر اپنے مسجد کے خادم تک، نمازیوں تک، اہل محلہ تک میں نے اپنی دعائیں کو قبول کیا. مجھے اس کی ذات پر یقین ہے کہ اس نے میری دعاؤں کو قبول کرنا. سلطان عارفین فرماتے ہیں بغداد شہر دی کی نشانی جتنے اچھیاں لمیاں چیلاں آپ سمجھ گئے ہوں گے، لمیاں بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اونچی لمبی لمبی چیلاں کہتے ہیں عمارتوں کو. آپ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں جب سلطان العارفین نے دیکھا تو بغداد معلیٰ کا اس وقت بھی یہ عالم تھا کہ انہیں اس پورے عراق میں سب سے اونچی عمارتیں نظر آئیں تو بغداد کے اندر. تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا بغداد شہر کی یہ نشانی ہے. کوئی بھی پوچھے کہ بغداد کی کیا نشانی ہے، کیسے پہچانو گے کہ ہم بغداد کہاں کی وجہ ہیں، تو یہ بتانا کہ جہاں اونچی اونچی عمارتیں نظر آتا ہے. جیسے پہلے پرانے راہب لوگ، اہل کتاب لوگ اپنے طلباء کو، اپنی نسل کو بتاتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے، جس نبی کے لیے کائنات سبھی ہے اس نبی نے آنا ہے، اور اس نبی کا جو دار ہجرت ہوگا جہاں انہوں نے پھر رہنا ہے وہ علاقہ ہوگا جہاں کھجور کے باغات ہوں، وہاں کھجور کے باغات ہوں. تو انہوں نے کھجور کے باغات کی نشانیاں بتائیں. سلطان العارفین نے کیا فرمایا کہ جہاں اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی سمجھ جانا کہ وہ بغداد ہے، وہ بغداد ہے. اور پھر جو میں نے عرض کیا نا کہ ہم انتہا بھی بتائیں نا کہ حضور
حضور سلطان العارفین اتنی محبت کرتے تھے حضور غوث پاک سے، تو حضور سلطان العارفین کی نظر میں شاید وہ پہلا سٹیپ ہوگا۔ اب اگلا آپ مصرع نوٹ کریں، اگلا مصرع نوٹ کریں، بغداد کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اے تن میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں فرماتے ہیں کہ یہ میرا جسم جو ہے نا ایسے عشق عبد القادر میں ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے جس طرح درزی کپڑے کی لیریں کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر یہ ہوتے ہیں۔ مطلب تو سلائی کے ہوتے ہیں جو بچے ہوئے ہوتے ہیں نا اس کے پاس ٹکڑے، تو ان کے ساتھ اپنے جسم کو تشبیہ دیتے ہیں کہ میرا جسم ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے حضور غوث پاک کی محبت کے اندر۔ اب اگلا مثال، ہم ایک طرف سلطان العارفین کہتے ہیں ان کو، عارف کا مقام کیا ہے، اور پھر یہ عارف نہیں سلطان العارفین، سلطان العارفین۔ اگلا کیا کمال محبت ہے، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں، تے کرساں میرا جو عارفین کا سلطان ہے اس کا بھی اگر بغداد میں جا کر کوئی ذکر ہے تو میرا 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 میرا، سلطان العارفین کا بھی اگر کوئی ورد ہے تو میرا 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 ہے۔ اور پھر سلطان العارفین، سلطان آپ سمجھتے ہیں بادشاہ کو کہتے ہیں، سلطان کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بادشاہ بھی عارفین کے، اور کہتے ہیں کہ میں فقیروں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اے تر میرا پرزے پرزے جیوں درزیدیاں لیرا ہو، جیوں درزیدیاں لیرا ہو۔ اپنے عشق اور محبت کا یہ انداز بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں وہاں بغداد کے فقیروں میں اپنے آپ کو شامل کروں گا، اور وہاں پر مانگوں گا کیا؟ بس لنگر غوث کے ٹکڑے بغداد کے ٹکڑے، وہاں کا جو ٹکڑا مجھے نصیب ہوگا نا وہ پھر ایسا ٹکڑا کہیں اور جگہ سے نصیب نہیں ہوگا۔ سلام شمع وصل ہدایت پیدا ہوں، سلام بچاؤ یا غوث اللہ، گناہ